منادی اعلان کر رہا تھا، لوگو سب جمع ہو جاؤ، ایک مسلمان جس کو جنگ کے دوران گرفتار کیا گیا تھا آج سولی پر لٹکایا جائے گا۔ سب لوگ اپنے اپنے ساتھ پتھر، تیر، تلوار اور نیزے لے کر آئیں اور جس کا جی چاہے اس مسلمان کو ماریں، یہ سردار کا حکم ہے۔ ادھر مکے سے باہر تنعیم کے مقام پر جہاں ہزاروں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، ایک اونچی جگہ پر سولی رکھی ہوئی تھی جس پر ایک نہایت خوبصورت نوجوان حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹکایا جانا تھا۔ مکہ کے کافروں کے اب تمام حربے ناکام ہو چکے تھے، وہ اب اس نوجوان کی دعوت اور کردار کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اسے شہید کرنا چاہ رہے تھے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان میں لایا گیا اور دور دراز مقامات تک پیغام بھیج کر خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منظر دیکھنے کے لیے لوگ جمع کیے گئے۔ زنجیروں میں جکڑے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار سولی پر لٹکانے لگے کہ نبی علیہ السلام کے اس غلام کو موت کا خوف دلا کر اسلام سے ہٹا دیا جائے۔ جب سولی پر لٹکانے لگے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تم لوگ چاہو تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ کتنی حسین اور کتنی مکمل تھی وہ 2 رکعت۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھنے کے بعد کفار کے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا، واللہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت سے ڈر کر نماز کو طول دے رہا ہوں، تو میں اور لمبی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا۔ کفار مکہ پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایک لفظ بجلی بن کر گر رہا تھا اور ان کے غصے کو بڑھا رہا تھا۔ کفار نے اس خوبرو نوجوان کو سولی پر لٹکا دیا اور پتھروں، تیروں، برچھیوں اور نیزوں سے اس پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ کوئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی کھال نوچ رہا ہے اور کوئی ان کے جسم کے اعضاء کاٹ رہا ہے تو کوئی ان کو زبانیں کاس رہا ہے۔ اسی دوران کفار کے ایک سردار نے امید بھرے لہجے میں پوچھا، اے خبیب، کیا تم پسند کرو گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ یہ تکلیف دی جا رہی ہوتی اور تمہیں اس تکلیف سے نجات مل جائے؟ تو لہو لہان جان نثار صحابی خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، تم اس تکلیف کی بات کرتے ہو، میں تو اپنے آقا کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا چبھ جانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کفار یہ جواب سن کر سیخ پا ہو گئے اور خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ تختہ دار پر آخری سانسیں لیتے ہوئے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کی طرف نظریں کرتے ہوئے دعا کرنے لگے، اے اللہ، انہیں ایک ایک کر کے گن لے، انہیں منتشر کر کے ہلاک کر دے اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہزاروں زخموں اور کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو شخص خبیب کی لاش کو سولی سے اتار لائے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بشارت سن کر حضرت زبیر بن العوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اس سعادت کو پانے کے لیے خطرناک ترین مارکے پر روانہ ہو گئے۔ وہ راتوں کو سفر کرتے اور دن کو چھپتے ہوئے مقام تنعیم میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی سولی کے پاس پہنچے۔ حضرت خبیب کی لاش کے گرد 40 کفار سولی کا پہرا دے رہے تھے۔ موقع پا کر جب کفار سو رہے تھے تو یہ دونوں جانثار لاش کے پاس پہنچے۔ 40 دن گزر جانے کے باوجود لاش تر و تازہ تھی اور زخموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ ان دونوں حضرات نے سولی سے لاش کو اتارا اور گھوڑے پر رکھ کر چل دیے۔ صبح کو جب قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے دوڑیں لگائیں اور ان کے 70 گھڑ سوار تیز رفتاری میں ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ گئے۔ ان حضرات نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار ہم کو گرفتار کر لیں گے تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ ایک دم زمین پھٹ گئی اور لاش مبارک کو نکل گئی، اور پھر زمین اس طرح برابر ہو گئی کہ پھٹنے کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے
کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بلی الارض ہے، یعنی جس کو زمین نگل گئی ہو۔ جب کفار ان حضرات کے پاس پہنچے تو پوری کوشش کے باوجود لاش کا کوئی سراغ نہ پا سکے۔ تھک ہار کر کفار واپس پلٹ گئے۔ دوسری طرف دونوں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ابھی اپنے واقعہ کی داستان سنا ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل امین بھی حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ان یاروں کے کارنامے پر ہم فرشتوں کی جماعت کو بھی بہت فخر ہے۔